بھائیوں، زندگی اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ایک امانت ہے۔ اللہ چاہتا ہے ہم عزت کے ساتھ جئیں، پاکیزہ رہیں اور اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچائیں جو ہماری عقل، ایمان، گھر اور مستقبل کو تباہ و برباد کر دے۔ لیکن شراب یہ وہ لعنت ہے جو انسان کے ہاتھ سے زندگی کا چین اور سکون چھین لیتا ہے۔ دور حاضر میں شراب کے استعمال کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اتنے نقصانات الامان والحفیظ، صرف ایک انسان کے حد تک یہ نقصان محدود نہیں، بلکہ خاندان، پریوار، معاشرہ، سوسائٹی، صحت اور معیشت پر بھی اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ شراب نوشی یہ جگر کے لیے زہر ہے، لیور کے لیے زہر ہے، پوائزن ہے، یہاں تک کہ شراب سے لیور کا کینسر ہو سکتا ہے۔ شراب نوشی سے دل کی بیماریاں، بلڈ پریشر، فالج اور اس طرح کی دیگر مہلک امراض، بیماریاں بڑھ جاتی ہیں۔ شراب نوشی سے مرد و خواتین دونوں کینسر سے وہ اٹیک ہو سکتے ہیں۔ آج دیکھیے اتنی تحقیقات، منہ، حلق، بریسٹ، جگر، آنتیں، ان ساری برائیوں سے، ان ساری بیماریوں سے آج لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اور پوری رپورٹ آ رہی ہے کہ یہ بیماری اس شراب کی لت کی وجہ سے بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ بھائیوں، اس موقع پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم دین اسلام کو جانیں، ہم اسلام سے محبت کریں۔ اسلامی تعلیمات اتنی پیاری تعلیمات ہیں، اس کا مطالعہ کریں۔ آئیے دین اسلام میں شراب کے تعلق سے کیا وعید اور اس کی کیا مذمت بیان کی گئی۔ پہلی بات، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام قرار دیا۔ کیوں؟ یہ شراب سب سے خطرناک مہلک برائیوں میں سے ایک بیماری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ الحمدللہ آج بروز اتوار 23 نومبر 2025 عیسوی، ایک جمادی الثانی 1447 ہجری، مقام مسجد آمنہ علیم الدین، ہفتہ واری پروگرام منعقد ہے۔ آج کے درس کا عنوان ہے شراب نوشی کی لعنت۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 90 میں اللہ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور فال نکالنے والے تیر یہ سب ناپاک ہیں، شیطان کے کام ہیں، لہذا تم سب ان چیزوں سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آیت میں ایک لفظ الخمر جس کے معنی شراب، شراب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو عقل پر پردہ ڈالے، ہر وہ چیز جو عقل پر پردہ ڈال دے شراب، چاہے وہ پینے کی چیزیں کسی بھی قسم سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ والی چیز شراب ہے اور ہر نشے والی چیز حرام ہے۔ دین اسلام میں شرابی کی حد ثابت ہے،
شراب پینے والے کی سزا اسلام میں 40 کوڑے، شرابی کی سزا 40 کوڑے، شراب پینے میں سرکشی کریں گے تو 80 کوڑے۔ بھائیوں، زندگی اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ایک امانت ہے۔ اللہ چاہتا ہے ہم عزت کے ساتھ جئیں، پاکیزہ رہیں اور اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچائیں جو ہماری عقل، ایمان، گھر اور مستقبل کو تباہ و برباد کر دے۔ لیکن شراب یہ وہ لعنت ہے جو انسان کے ہاتھ سے زندگی کا چین اور سکون چھین لیتا ہے۔ دور حاضر میں شراب کے استعمال کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، اتنے نقصانات الامان والنفیس۔ صرف ایک انسان کے حد تک یہ نقصان محدود نہیں، بلکہ خاندان، پریوار، معاشرہ، سوسائٹی، صحت اور معیشت پر بھی اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ شراب نوشی یہ جگر کے لیے زہر ہے، لیور کے لیے زہر ہے، پوائزن ہے، یہاں تک کہ شراب سے لیور کا کینسر ہو سکتا ہے۔ شراب نوشی سے دل کی بیماریاں، بلڈ پریشر، فالج اور اس طرح کی دیگر مہلک امراض، بیماریاں بڑھ جاتی ہیں۔ شراب نوشی سے مرد و خواتین دونوں کینسر سے وہ اٹیک ہو سکتے ہیں۔ آج دیکھیے اتنی تحقیقات، منہ، حلق، بریسٹ، جگر، آنتیں، ان ساری برائیوں سے، ان ساری بیماریوں سے آج لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اور پوری رپورٹ آ رہی ہے کہ یہ بیماری اس شراب کی لت کی وجہ سے بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ بھائیوں، اس موقع پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم دین اسلام کو جانیں، ہم اسلام سے محبت کریں۔ اسلامی تعلیمات اتنی پیاری تعلیمات ہیں، اس کا مطالعہ کریں۔ آئیے دین اسلام میں شراب کے تعلق سے کیا وعید اور اس کی کیا مذمت بیان کی گئی۔ پہلی بات، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام قرار دیا۔ کیوں؟ یہ شراب سب سے خطرناک مہلک برائیوں میں سے ایک بیماری ہے۔ قرآن کریم نے اسے رجس من عمل الشیطان، شیطان کا گندا اور ناپاک عمل کہا ہے۔ شیطان، یہ شراب شیطانی عمل ہے، یہ شراب شیطان کا کام ہے، لہذا اس سے ہم اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ شراب کو شیطانی عمل قرار دیا گیا، دلیل سورہ مائدہ آیت نمبر 9۔ شراب سے دشمنی اور نفرت پیدا ہوتی ہے، دلیل سورہ مائدہ آیت نمبر 91۔ شراب نماز سے روکتی ہے، دلیل سورہ نساء آیت نمبر 43۔ شراب میں کچھ فائدہ ہونے کے باوجود نقصانات زیادہ ہیں، شراب میں نقصانات بہت زیادہ ہیں، دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 290۔ نشہ چڑھتے ہی شریف آدمی وحشی بن جاتا ہے، نرم دل انسان ظالم بن جاتا ہے، مہربان باپ شراب کی وجہ سے قاتل بن جاتا ہے، حتیٰ کہ دوست دشمن بن جاتا ہے۔ یہ سب شراب کے نقصانات۔ احادیث کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو احادیث میں بھی شراب کی حرمت اور اس کی مذمت بیان کی گئی۔ شراب تمام برائیوں کی جڑ، بولو بھی، تمام برائیوں کی جڑ شراب، اس کو ام الخبائث کہا گیا۔ شراب یہ وہ لعنت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی شراب پینے والے، پلانے والے، بنانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، اس کے ذریعے روزی کمانے والے سب پر، پیارے نبی نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ کتنے بد نصیب ہو
جو اس شراب سے جڑے ہوئے ہیں۔ شرابی کی نماز قبول نہیں، نہیں پئیں گے شراب، شراب کے قریب نہیں جائیں، شرابی کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ پیارے نبی نے فرمایا جس نے شراب پی، نشہ چڑھ گیا، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ حوالہ ترمذی۔ شرابی مومن نہیں رہتا، پیارے نبی نے فرمایا جس نے شراب پی، اور جب شراب پیتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، اس کا ایمان اسے نکل جاتا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت۔ اب آئی شراب کے دنیاوی نقصانات بہت زیادہ، صحت کو تباہ کرتی ہے شراب۔ ہاں، شراب ایک انسان کے صحت کو بگاڑ دیتی ہے، دماغی صلاحیت ختم کر دیتی ہے، ہمہ قسم کی بیماریاں جسم میں پیدا کرتی ہیں۔ شراب کی دنیاوی نقصانات میں ایک نقصان، گھر تباہ ہو جاتا ہے، شراب سے گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ شرابی سے کیا؟ میاں بیوی میں جھگڑے، بچوں کا مستقبل فیوچر خراب، گھریلو مسائل میں الجھنا۔ ایک اور چیز، معاشرے میں کرائم، شراب کی وجہ سے معاشرے میں، سوسائٹی میں کرائم، جرائم، قتل، مرڈر، ریپ، زنا، حادثات، چوری، ڈکیتی، یہ سب شراب سے۔ آخر میں ایک اور بات آپ کی گوشت گزار کر کے اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں۔ شراب نوشی کے بہت سارے جو نقصانات ہیں، آخر اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج مضبوط ایمان، اچھے دوست، دین سے منسلک، دیندار بننا، یہ اس کا بہترین علاج ہے۔ ورنہ وہ وقت بعید نہیں ہے کہ انسان کی دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت برباد ہو جائے گی، جو انسان شراب کے قریب جاتا ہے اور شراب کا عادی ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی تمام لوگوں کو یہ جو شراب کی جو لعنت ہے اور یہ شراب کے جو نقصانات ہیں، شراب حرام ہے، اس شراب سے ہر مسلمان بھائی اور بہنوں کو دور رہنے، اس کی لعنت سے بچ کر زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں، آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔